السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی حلمہ بعد علمہ وعلی عفوہ بعد قدرتہ، والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد بعدد من صلی علیہ وبعدد من لم يصل علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الأمین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام اور سامعین گرامی، آپ کی خدمت میں دوبارہ ایک نئی صبح کے ساتھ اس تمنا اور دعا کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی اور صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے قرب و جوار میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو خوشگوار اور پرامن ماحول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ آج کل کی جو مبارک ایام ہیں اور گھڑیاں ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو ان کی رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں دین دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ اور ہم اس مبارک موقع پر دعا کرتے ہیں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں بہنوں کے لیے، اور جہاں کہیں بھی لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو اپنی نعمتیں سرفراز فرمائے، ان کو عافیت اور آرام اور سکون عطا فرمائے، اور خاص طور پر فلسطین کے مظلوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا جو دیرینہ خواب ہے اور خواہش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ ناظرین گرامی، آج کا دن کو انسائٹ کرتا ہے ایک اہم تاریخی واقعے کی طرف، اور اس کے اندر بہت سے واقعات منسوب ہیں، اور ہم ایک چند کا ذکر کریں گے۔ اور ان میں سے پہلا جو ہے واقعہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، اگرچہ اس روایت کو قدر ضعیف قرار دیا گیا ہے، لیکن ایک ضعیف حدیث بعض اوقات اس کے اندر جو ہے وہ حقائق موجود ہوتے ہیں، ایز لانگ ایز جو ہے وہ شریعت کی بنیادی عقائد سے جو ہے وہ اختلاف نہیں کرتے ہیں، کنفلکٹ نہیں ہے، تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی سیلاب سے جو ہے وہ عبور ہوئی تھی، اور جودی پہاڑ پر جو ہے اس نے ڈیسینڈ کیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالی نے تمام کائنات زمین کے اندر جو وہ ایک سیلاب آیا تھا، اس کے نتیجے میں جو تباہی آئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے ایک پلان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک نئی جو ہے جنریشن جو ہے نئی دنیا اس نے آباد کرنی ہے، ان لوگوں کی بنیاد پر
کہ جو صالح ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیروکار ہوں گے۔ بہرکیف تو یہ ایک دن جو ہے یہ مبارک دن ہے۔ اور دوسرا مبارک دن انسانی تاریخ کے اندر وہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم اور اس کے جبر اور اس کے لشکر سے نجات عطا فرمائی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا، تو وہ دن بھی جو ہے تاریخ انسانی میں ایک مشہور دن بن گیا۔ اور اس دن کو تو ایک سیلیبریشن کا دن ہونا چاہیے تھا، اور دونوں واقعات حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ انسانی تاریخ میں دا گریٹسٹ ڈے آف تھینکس گیونگ ہونا چاہیے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق کو اور سچ کو فتح عطا فرمائی، ظلم کو، مکاری کو، فالس ہوڈ کو، باطل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے معجزے کے ذریعے شکست دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں اور پیروکاروں کو یہ تشفی دلائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں۔ ہاں، انہیں اس راہ کے اندر مشکلات پیش آئیں گی، لیکن یہ کہ انہوں نے صبر کا دامن جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اور یہ جو عاشورہ کا دن ہے یہ اہم دن ہے، اور اس کی اہمیت اس لحاظ سے پتہ چلتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف آوری سے پہلے مکہ میں جب عاشورہ آتا تھا تو قریش کے لوگ، مکہ کے لوگ اس دن اس کو آبزرو کرتے تھے روزے کے طور پر، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عاشورہ کا روزہ رکھا جاہلیت کے زمانے میں، اور پھر اسلام کے بعد اس کی کیفیت ایسے ہو گئی کہ وہ فرض ہو گیا رمضان کے روزوں سے پہلے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یوں بیان فرمائی کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر المحرم، محرم کے جو روزے ہیں وہ رمضان کے بعد جو ہیں وہ بہت ہی فضیلت والے ہیں۔ اس میں ناظرین گرامی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کو سنگل آؤٹ نہیں کیا، اس کی ایک الگ حدیث ہے۔ یہاں پلورل لفظ استعمال ہوا ہے افضل الصیام، یعنی اس ماہ مقدس کے اندر روزے رکھنا ایک روزہ نہیں بلکہ کئی روزے رکھنا جو ہے وہ رمضان مبارک کے بعد جو ہے وہ اہم ہے اور فضیلت والے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ محرم الحرام کے روزے جو ہیں ان کا ایک روزوں کا ثواب وہ 30 روزوں کے برابر ہے، یعنی محرم کے دنوں میں اگر کوئی ایک روزہ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک مہینے کا روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ عاشورہ کا جو روزہ ہے وہ پچھلے سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ان کے لیے جو ہے وہ کفارہ ہے۔ تو آج عالم اسلام کے اندر اکثریت جو ہے جو صحت مند ہیں وہ ماشاءاللہ آج اس روز کو روزے کی حالت کے اندر جو ہے وہ آبزرو کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، 10ویں کا روزہ تو سنت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ 9ویں کا بھی رکھ لیں، 10ویں کا بھی رکھ لیں، 9ویں اور 10ویں کا یا 10 اور 11 کا، یا ایک روایت میں 9، 10 اور 11 تینوں کا جو ہے وہ رکھ لیں، تو یہ اس کی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ اور ایک بات اور حدیث پاک کے اندر ہمیں ملتی ہے اس دن کی اہمیت کے بارے میں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اپنے خاندان والوں پر، اپنے گھر والوں پر، فیملی والوں پر اس دن 10ویں محرم کو رزق کے اندر، خوراک کے اندر فراخ دلی کرتے ہیں، فراوانی اختیار کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورے سال کے اندر ان کے رزق کے اندر اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرماتا ہے۔ یہ اس دن کی برکت کی وجہ سے، اور کچھ صالحین کے بیانات ہم پڑھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس حدیث پر عمل کیا اور اس کو انہوں نے آزمایا، تجربہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال کے دوران ان کے رزق کے اندر جو ہے وہ برکت پیدا فرمائی۔ اور تیسری بات ناظرین اکرام جو بہت اہم ہے ہمارے لیے، کہ یہ ہجری کیلنڈر کا پہلا مہینہ ہے، اور اس ہجری کیلنڈر کو اختیار کرنے کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو صحابہ کرام سے کنسلٹیشن کی تھی، اس کی حکمت یہ نظر آتی ہے کہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جو مین ایلیمنٹ ملتا ہے وہ صبر کا، انصاف کا اور فتح کا ملتا ہے، اور جس کے مقابلے میں جبر ہے، ظلم ہے، استبداد ہے۔ تو اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے مشورے سے ہجری کیلنڈر کا آغاز، اسلامی کیلنڈر کا آغاز اگر ہجرت سے نہ کرتے تو شاید ہی بہت کم لوگوں کو ہجرت کی اہمیت کا احساس ہوتا۔ تو ہجرت کے ایونٹ سے اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے اندر کیا بات ہے؟ سب سے بڑی بات جو ہے کہ اسلام مظلوم تھا، مسلمان مظلوم تھے، مسلمانوں کو اپنے عقائد کے مطابق ان کو اپنے دین کی پریکٹس اور پروپیگنڈا کی اجازت نہیں تھی۔ مجبوراً سرزمین کائنات کے اندر جو سب سے مقدس ٹکڑا ہے، کعبہ، مکہ مکرمہ، اس کو انہوں نے چھوڑا، اپنی جائیدادوں کو بھی چھوڑا۔ تو یہ جو نقطہ ہے یہ بہت اہم ہے ہمیں اپنی ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ اسلام کے اندر جبر نہیں ہے، اسلام اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، جو قبول کرتا ہے وہ فبہا، جو نہیں کرتا ہے وہ ان کا اپنا ہے، لیکن اسلام اس کے خلاف ہے کہ اسلام کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔ اور آج 21ویں صدی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی وجوہات اور ایسے حالات پیدا کی جاتے ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں کو اپنے نقطہ نظر کو پیش کرنے کے اندر جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ پیش آتی ہیں۔ تو یہ تو دو جو ہے یہ تین اہم واقعات ہیں، لیکن انہی سے جڑا ہوا ایک اور واقعہ جس نے اسلامی تاریخ کے اندر بہت بڑا ایک ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، وہ ہے نواسۂ رسول ابو عبداللہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے وہ ایک سانحہ ہے، ایک المناک واقعہ ہے جو ناقابل تصور ہوتا ہے، ناقابل یقین ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر کتابوں میں یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تقدیر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کے اندر بہت سے لوگوں کو آزمانا تھا، اور یہ واقعہ ہونے سے پہلے، بہت عرصہ پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کے بارے میں پیشن گوئی فرمائی۔ اور اس کی روایت کون کرتا ہے؟ اس کی روایت ہمیں ملتی ہے ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ آپ کے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے،
اور حضرت حسین جو ہے وہ حضرت ام سلمہ کے پاس ہیں، اور جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور حضرت حسین روتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے گزرتے تھے اور حضرت حسن اور حسین کے رونے کی آواز آتی تھی تو آپ ٹھہر جاتے تھے اور آپ حضرت فاطمہ سے فرماتے کہ بچوں کو خاموش کرو، ان کو دلاسا دلاؤ کہ ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور ان کے ساتھ جو پیار کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بہت ہی مشہور احادیث ہیں کہ آپ اپنے کندھوں پر اپنی گود میں ان کو سوار کرتے تھے اور نماز میں آپ کی پر یہ سواری کرتے تھے۔ ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میرے دونوں پھول ہیں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس بچے سے محبت کرتے ہیں لیکن آپ کی امت اس بچے کو قتل کرے گی۔ اب ناظرین اکرامی، یہ جو پیشن گوئی ہے یہ کتنی المناک ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے لیے کہ آپ کو جبریل علیہ السلام یہ پیشن گوئی دے رہے ہیں، اور ایک واقعہ جس نے کئی سالوں کے بعد ہونا ہے، اللہ کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، آپ کے بتاتے ہیں۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام نہ صرف یہ کہ پیشن گوئی فرماتے ہیں بلکہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین دلاؤں تو میں آپ کو کربلا، اس سرزمین جس کو طف کہتے تھے، اس کی مٹی، اس کی ریت میں آپ کو پیش کر سکتا ہوں۔ اور وہ مٹی پیش کی گئی، اور اس وقت کون تھی؟ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھیں، جن کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ریت جو ہے فرمائی دی اور فرمایا کہ اس کو بوتل کے اندر بند رکھیں، اور جس دن یہ ذرات جو ہیں وہ خون کے اندر تبدیل ہو جائیں گے تو آپ جان لینا کہ میرا حسین اس دن شہید ہو گیا۔ یہ پیشن گوئی اور اس حدیث کو کسی نے اس کی جرح نہیں کی ہے، اس کے بارے میں کسی نے سوال نہیں کیا ہے، اس حدیث کو اوتھنٹک جو ہے وہ سمجھا گیا ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت کے ڈومین میں، اہل بیت کے گھروں میں یہ بات تقریباً معلوم ہوگی کہ حضرت حسین کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے وہ پیش آئے گا۔ تو جس دن کہ یہ واقعہ پیش آتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دونوں روایتوں کا خلاصہ ایک ہی ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی وزٹر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10ویں محرم کو، جس سال کے حضرت امام حسین اور ان کے رفقا اور اہل بیت کی کربلا کے اندر پیاس کی اور گرمی کی شدت کی حالت کے اندر ان کی شہادت ہوتی ہے، اسی دن جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں تشریف لاتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں خواب میں دیکھتی ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اور داڑھی مبارک خاک آلود ہے، اور آپ کے چہرے سے پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو میں پوچھتی ہوں کہ یا رسول اللہ، یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ اس کیفیت میں کیوں ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ آج میرا حسین شہید ہو گیا ہے، اور یہ اس کا خون ہے اور اس کے رفقا کا خون ہے، جس کو میں اس شیشی کے اندر میں اکٹھا کر رہا ہوں۔
اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں خواب میں دیکھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا چہرہ مبارک، آپ کی داڑھی مبارک، آپ کا سر مبارک جو ہے وہ خاک آلود ہے، اور آپ وہی کیفیت بیان کرتے ہیں جو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بیان کی۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ جس دن خواب دیکھا تھا وہ وہی دن تھا کہ جس دن حضرت حسین کی کربلا کے اندر جو ہے وہ شہادت ہوئی تھی۔ تو ناظرین گرامی، ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی جو تقدیر ہوتی ہے وہ دو قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر تاخیر اور وہ تبدیل ہو سکتی ہے، اور ایک وہ ہوتی ہے جو مبرم ہوتی ہے۔ مبرم وہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ کے علم کے مطابق وہ ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم دعا کی کثرت کریں کہ بعض دعاؤں سے بعض جو تقدیریں ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں، تو اس سے وہ تقدیریں مراد ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرما سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثوابدید کے اندر ہے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا، مسلمانوں کا ایمان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ان کو پیشن گوئی کے طور پر بتائی گئی تھی وہ حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی، اور اس اسٹریٹجی کے پیچھے بہت سی عبرتیں ہیں، بہت سے اسباق ہیں اور لیسنز ہیں جن کو آج بھی ہم نے ریفلیکٹ کر کے ان پر غور کرنا ہے اور سوچنا ہے کہ ہم ان سے کیا درس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں وقفے کی طرف جا رہے ہیں۔ وقفے کے بعد جب ہم آئیں گے تو آپ کے سوالات ان کے جوابات دینے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس واقعے کے اندر کیا عبرتیں ہیں، کیا حکمتیں ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین گرامی۔ ہم اپنے نشست کے دوسرے حصے میں آپ کے اگر کچھ سوالات ہیں تو آپ پیش کر سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اور وقفے سے جانے سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی اسلامی تاریخ کے ایک اہم واقعہ کربلا کے اندر، کہ جس کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشن گوئی کی گئی کہ آپ کے چہیتے نواسے حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہی کی امت کے لوگ سو کالڈ مسلمان جو ہیں وہ بے دردی سے شہید کریں گے۔ اور پیشن گوئی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس روز اس منظر کو آبزرو فرماتے ہیں، اور پھر آپ خواب کے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ بتاتے ہیں کہ آج کربلا میں کیا ہوا۔ ایک حکمت نظر آتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی طویل زندگی، اور پھر کہ آپ نے سروائیو کیا اس دن تک
کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایک معجزہ، ایک حقیقت کا مشاہدہ کروانا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ریت کے ذرات مٹی دیے تھے اور انہوں نے شیشے میں محفوظ کی تھی، اور پھر فرمایا تھا کہ جس دن یہ مٹی خون کے اندر تبدیل ہو گئی اس دن سمجھنا کہ حسین کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں بھی تشریف لاتے ہیں، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود مشاہدہ فرماتی ہیں کہ وہ مٹی جو ہے وہ ریت کے ذرات خون کے اندر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور اس سانحے کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ کہا جا چکا ہے، اور اس کی بہت ساری تفصیلات ہیں۔ انفارچونیٹلی اس کی تفصیلات کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جو فیکچول نہیں ہیں، وہ بھی ایڈ کر دی گئی ہیں۔ تو ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے اندر یہ کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ہمیں دکھ اور غم کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لحاظ سے کہ ایک کسی انسان کا ناحق، کسی مسلمان کا ناحق قتل ہونا، چی جائے کہ وہ نواز رسول ہو، اور ایسے المناک حالات کے اندر کہ ان کو ریگستان میں کارنر کے اندر ان کو بسیج کر دیا جائے اور ان کو پانی تک ایکسس نہ دیا جائے، اور ان کو مجبور کیا جائے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، حالانکہ وہ لڑائی کی نیت سے نہیں آئے تھے۔ 72 انسان جو ہیں وہ ایک ملک کی حکومت کے ساتھ اور فوج کے ساتھ کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ان کو مجبور کیا گیا اور حالات کو اس نہج پر پہنچایا گیا۔ تو ہمیں اس کے اندر بہت سارے کردار ملتے ہیں اور بہت سارے عبرتیں ملتی ہیں۔ 2 اہم کردار ہمیں ملتے ہیں جن کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، مثال کے طور پر ایک جو ہے وہ حضرت حر بن یزید الریاحی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، اور ایک ہیں عمر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک جو ہیں عمر بن سعد جو ہے وہ کون ہے؟ وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابہ، قریب ترین صحابہ کرام میں سے تھے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ یہ ان کے صاحبزادے ہیں عمر بن سعد۔ یہ کس سائٹ پہ کھڑے ہیں؟ یہ سائٹ پہ کھڑے ہیں یزید کی فوج کے کمانڈر ہیں ویسے، اور ان کے سامنے پوری تاریخ ہے ویسے، اور انہوں نے وہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا ہے، اور ان کے بارے میں جو روایات ہیں وہ ان کے سامنے تھیں۔ یہ ایک طرف ہے، اور دوسری طرف کون ہیں؟ حضرت حر بن یزید ریاحی ہیں، جو کہ یزید کی فوج کے کمانڈر ہی تھے ایک گروپ کے، لیکن آخر میں جب وہ آتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات کو دیکھتے ہیں، آپ کے خطبات کو سنتے ہیں، تو وہ ان کے لیے ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جاتا ہے ویسے، اور وہ یزید کی فوج کے جو انعامات ہوتے ہیں، عہدے ہوتے ہیں اور ترغیبات ہوتی ہیں، ان تمام کو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ خدا حافظ کر دیتے ہیں وہیں پر، اور وہ جوائن کرتے ہیں حضرت حسین کی لشکر کو، اور حضرت حسین کا دفاع کرتے کرتے جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ایک طرف دنیا کی لالچ ہے اور ایک طرف ایمان ہے ویسے، اور آپ دوسری طرف دیکھتے ہیں عمر بن سعد کو کہ وہ صاحبزادے ہیں کس کے؟ سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ، جو عشرہ مبشرہ ہیں، لیکن
ان کے دل کے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اور اس کی فوج کے لوگ جو ہیں وہ حق پر ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا جو ہیں وہ رانگ سائڈ پر ہیں۔ ویسے یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے ناظرین گرامی ہمارے لیے۔ ہماری اپنی عملی زندگی کے اندر ایسے کئی مواقع آتے ہوں گے کہ جس کے اندر ہم نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ہم ایمان کی طرف، اسلام کی طرف کھڑے ہو رہے ہیں، اپنے عقیدے کی طرف کھڑے ہو رہے ہیں، یا ہم دنیاوی جو لالچیں ہیں اور ترغیبات ہیں ان کی طرف کھڑے ہو رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کے اس پرفتن دور کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ ہمارے کئی مسلمان جو کلمہ گو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی سائٹ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ویسے وہ انصاف کی سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، حق کی سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ باطل کی سائٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور باطل کو وہ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس کی سپورٹ کرتے ہیں، بلکہ اس کے لیے قرآن و حدیث سے دلائل بھی دیتے ہیں۔ ویسے تو یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا امتحان ہوتا ہے، اور انسان کو ایک کال ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ بڑا اچھا بیان ہے، آپ کو ہم ڈسٹرب نہیں کرتے، لیکن پھر اپنے لیے بھی بندہ کچھ پوچھتے ہے کہ ہم لوگوں کو تو اتنا نالج نہیں ہے۔ میں کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کہ کون سا ذکر کریں، کس طرح کریں، کچھ وہ ہمیں بتا دیں نا۔ مختلف چیزیں بتاتے ہیں، بعض دفعہ ادھر ادھر انسان دیکھتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آتی، تو جو کوئی ہمیں بتائیں کہ جس میں بدعت بھی نہ ہو، جس میں ہمیں ثواب ہو، تو ہم لوگ وہ ذکر کریں، وہ نوافل پڑھیں۔ وہ انشاءاللہ ذکر بتاتے ہیں۔ شکریہ آپ کے سوال کا، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ اگر آپ کے پاس فرصت ہو تو آپ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے واقعات، ان کی سیرت کو پڑھیں، جو اس شہادت کے واقعے سے پہلے ہے، کہ ان کی کتنی خوبصورت سیرت ہے اور ان کے کتنے اچھے محاسن ہیں، فضائل ہیں ان کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحسن والحسین جو ہیں وہ سیدہ شباب اہل الجنت ہے، یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرے جو ہیں وہ پھول ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقعی ان کو خوشبو جس طرح آپ سونگھتے ہیں اس طرح آپ ان کو سونگھتے تھے اور ان کو پیار کرتے تھے۔ ہمارے لیے کیا کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر کہ آپ قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کریں، درود پاک پڑھیں، اذکار پڑھیں، استغفار کریں، اور آج کے دن کا اگر آپ روزہ رکھ سکتے ہیں کہ نفلی روزہ ہے، سنت ہے، مستحب ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آج کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ پچھلے سال کے گناہ اس کی برکت سے معاف ہو سکتے ہیں۔ اور اگر آپ سے ہو سکے تو کل کا جو روزہ دن گزرا ہے اس کا بھی روزہ رکھتے، یا آج کے دن کے ساتھ ساتھ کل کا جو روزہ ہے وہ 11 کا بھی رکھیں، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ہے ہمیں تعلیم دی ہے۔ آپ نوافل پڑھ سکتے ہیں، اشراق کی نماز کی آپ کو توفیق ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ جو ہے اوابین پڑھ سکتے ہیں، اور چاشت کی نماز جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آج صدقہ و خیرات آپ کر سکتے ہیں، غرباء اور فقراء کے اندر جو ہیں زکوٰۃ اور صدقات، ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، پانی پلا سکتے ہیں، اپنے لیے استغفار کر سکتے ہیں۔ جو بھی نیک کام آپ سے ہو سکتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ آپ کی وجہ سے زیادتی ہوئی ہے تو آپ ان کو ان سے معافی مانگیں، کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو آپ ان کو معاف کر دیں، کہ ہم نے ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے اس دن کے اندر جتنے بھی نیک کام ہم کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اور ایک اہم بات، یہ جو ثواب اور اجر کے جو دن ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ آپ اپنے اوپر ظلم نہ کریں،
اپنے اوپر ظلم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ان دنوں میں ہم نیکیاں کمائیں، ہم کو ایسے کام کریں کہ جس کی وجہ سے نعوذ باللہ ہم خدا کے غضب کے مستحق ٹھہر جائیں، ہم سے گناہ سرزد ہو جائیں، ایسے گناہ سرزد ہو جائیں کہ جن سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ناراض ہو سکتے ہیں۔ تو اگر نیکیوں کی توفیق نہیں ہو رہی ہے تو کم از کم گناہوں سے تو بچا جائے، تاکہ بیلنس تو برابر رہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہم نیکیاں نہیں کر رہے ہیں اور گناہ اکٹھے کر رہے ہیں۔ تو آج کل کے دور کے اندر نیکیوں کو اکٹھا کرنا جو ہے یہ بہت بڑی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل بہت بڑے فتنے ہیں، بہت بڑی مشکلات ہیں، اور بعض اوقات ہمیں چیزیں جو ہے وہ صحیح نظر نہیں آتی ہیں، سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور ہم بہک جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت، حدیث پاک کی تلاوت، سیرت اور اس طرح کی جتنی بھی نیک اعمال ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ہم گفتگو کر رہے تھے درس عبرت کے طور پر کہ کس طرح انسان جو ہے وہ بھٹک سکتا ہے، اور کس طرح انسان اللہ کی توفیق سے، اللہ کی تائید سے انسان جو ہے وہ صحیح راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں مختصراً میں ذکر کر دوں کہ ہم سورہ کہف جب پڑھتے ہیں جمعے کو، تو اس کے اندر اصحاب کہف جب غار کے اندر جاتے ہیں تو وہ ایک دعا پڑھتے ہیں، ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ وہ اپنے زمانے کے جبروت اور طاغوت سے جان بچا کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار کے اندر آ کے چھپتے ہیں۔ کس لیے؟ اپنی جان کو، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، کہ اس وقت اتنا طاغوت پھیل گیا کہ ہمارا جو ایمان ہے، اور ہم چند لوگ ہیں، تو اللہ سے وہ دعا کرتے ہیں، ویسے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اپنے بارگاہ سے رحمت عطا فرما، وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور یہ کہ ہمارے جو معاملات ہیں اس وقت، اس کے اندر تو ہمیں ہدایت اور جو اسٹریٹ پاتھ ہے وہ دکھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ جو ہے دعا کی جائے۔ دوسری اہم بات جو سمجھنے کی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا کے ساتھ جو لوگ اس جرم کے اندر مبتلا تھے، اور جن نے یہ ظلم کیا تھا، انہوں نے اس زندگی میں، اس دنیا ہی میں اپنے برے انجام کو وہ پہنچے، اور ان میں شاید ہی کوئی ہو جو بچا ہو، لیکن آخرت کا انجام جو ہے وہ اس سے بھی برا ہوگا، کہ کسی کے ساتھ ناحق ظلم کرنا، اور اس حال میں ظلم کرنا کون برداشت کرے گا؟ اسلام کے اندر کیا حکم ہے کہ اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ فوراً اس کی تدفین کا انتظام کریں، آپ زیادہ دیر نہیں لگائیں۔ لیکن یہاں کیا کیا جاتا ہے ویسے کہ امام حسین کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جاتا ہے، اور سجدے کی حالت میں ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کیا مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے ساتھ اتنی دشمنی ہو، اتنا انتقام کا جو ہے وہ غصہ ہو، کہ ایک مسلمان سجدے کی حالت میں ہے اور آپ کے اندر انتقام کی اتنی آگ بھڑک رہی ہے کہ آپ یہ بھی تصور نہیں کر سکتے کہ ایک انسان اللہ کے سامنے سر بسجود ہے اور آپ اس کا سر تن سے جدا کرتے ہیں۔ یہ بدبختی کی انتہا ہے۔ اس سے کون سی بہت بڑی بدبختی ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ اس کے سر کو، تن کو جدا کر کے کئی میل آپ اس کو لے جاتے ہیں، اس کا جلوس نکالتے ہیں، اس کو بازاروں میں پھراتے ہیں، اس سر کی بھی ادبی کرتے ہیں۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے؟ یہ کہاں کا اسلام ہے کہ آپ خانوادہ رسول کے ساتھ یہ توہین آموز سلوک کر رہے ہیں، یہ سمجھتے ہوئے کہ آج
آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، بادشاہت ہے اور آپ کے پاس تمام وسائل ہیں، آپ نے ان کو کارنر کر دیا ہے، آپ نے ان کو مغلوب کر دیا ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اب امن ہوگا، سکون ہوگا، اور آپ جو ہے بغیر مخالفت کے آپ کی حکومت جو ہے وہ چلے گی۔ یہی گمان تھا نا۔ یہ انسان کی لمیٹڈ یہ سوچ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر ظلم کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر کرائم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے۔ نہیں، یہ عبید اللہ بن زیاد ہے جو کہ بہت بڑا اس کا ماسٹر مائنڈ تھا، اور جس کی ضد تھی۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، مجھے واپس جانے دو، مجھے ان سرحدوں سے باہر جانے دو، میں لڑائی نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی کسی ایک تجویز کو وہ نہیں مانتا ہے بس، اور اس کا اصرار کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ان کو یہاں پر قتل کیا جائے بس۔ تو یہ شخص 10ویں محرم کو چند سال کے بعد اس کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے، اس کا سر جو ہے وہ بازاروں میں پھرایا جاتا ہے۔ یزید کی حکومت 4 سال سے زیادہ نہیں چلتی ہے، اور دیگر بھی جو لوگ مین لوگ تھے وہ تمام کے تمام اپنے برے انجام کو جو ہے وہ پہنچتے ہیں۔ اس سے کیا نتیجہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، دنیا کے اندر بھی ملتا ہے، اور انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو اس انجام سے جو ہے وہ دوچار کرے گا۔ اور پھر دوسری بات ناظرین کرام ہوئی کہ حضرت امام حسین کی شہادت جو تھی وہ تاریخ اسلام کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اس واقعے کے بعد خاص طور پر کوفہ کے اندر ایسے نظریات، ایسے افکار پیدا ہوئے جو اسلام کی تہذیب اور تمدن سے ایلین تھے۔ ویسے کوفہ جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بسایا تھا، جس کے اندر صحابہ کرام نے اس کو اپنا مسکن بنایا تھا، جہاں پر علم و حکمت کی محفلیں ہوتی تھیں، اور وہاں پر یہ نحوست پھیلی کہ اس شہر کے اندر اس شہر کے لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا، ایک تو انجام یہ ہوا، اور دوسرا انجام یہ ہوا کہ اسلام کی جو صحیح فکر تھی اور جو صحیح تعلیم تھی، اس کے خلاف ایسے ایسے نظریات وہاں پر انہوں نے جنم دیا کہ جن کا میں آپ کے سامنے ذکر بھی نہیں کر سکتا ہوں، جن کا اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ پکڑ تھی، اللہ کی طرف سے ناراضگی کا اظہار تھا، اور اس بات کا ایک واضح ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں اور ہم اس نعمت کی قدر نہیں کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی نعمت کو چھینتا ہے تو بعض اوقات انسان کو اور اس قوم کو اس نعمت کے چھننے کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے، اور اس نعمت کے زوال کے ساتھ ان کے اندر ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جن کو شاید جنریشن آفٹر جنریشن احساس ہو کہ بھئی ہم تو غلط راستے پر آ چکے ہیں، اور اس وقت ٹو لیٹ ہوتا ہے۔ اس وقت خاص لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ وہ خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اور رینیسانس کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہوئی کہ چاروں جو ائمہ ہیں ہمارے فقہا کے، ان تمام کے تمام نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام جو تھے وہ برحق تھے، اور یہ ایک بہت بڑی شہادت ہے۔ تو اس سے ہمیں ناظرین گرامی درس کیا ملتا ہے؟ اور آخر میں ایک بات عرض کر دیں
کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے وہ پوری دعا پڑھی جائے۔ اس مارکے کے اندر انہوں نے بڑی خوبصورت دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انہوں نے مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شہدائے کربلا کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان کی ملاقات کرائے جنت کے اندر، اور ان کا ذکر جو ہے وہ ہم کریں اس نیت کے ساتھ کہ ان سے درس عبرت حاصل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ایمان کے اندر پختگی اور پاکیزگی پیدا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم ارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمین، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اللہم انصر اخواننا المظلومین فلسطین، اللہم حرر المسجد الاقصی من براثن المستعمرین، اللہم ارزقهم فتحا مبینا، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اللہم ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔